السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگان دین، قوم و ملت کے نوجوان دوستوں، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف
اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، وہ سب کم ہے۔ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابو، حسن اور حسین کے نانا، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کا 1 بج چکا ہے، مگر یہ پروگرام بحسن خوبی چل رہا ہے۔ کچھ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اور جو لوگ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ تو ہم سب کی حاضری کو یہاں پر قبول فرما لے، آمین۔ آج میں اس شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں جو شخصیت ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، ہم سب کی جان ہے، جس کے لیے مسلمان مرنے مٹنے کو بھی تیار رہتا ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کی عزت کے لیے مرنے کو تیار ہیں، نبی کی عزت کے لیے ہم مٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ تو آج ہم اسی نبی کے بارے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ میں اپنی بات شروع کہاں سے کروں۔ نبی کی سیرت کیسے آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ کو معلوم ہے جب سے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تب سے لے کر اب تک نبی کی زندگی پر، نبی کی سیرت پر، نبی کی لائف پر 5 لاکھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ 5 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اندازہ لگائیں، جس نبی کی سیرت کے لیے 5 لاکھ کتابیں بھی کافی نہیں ہیں، میں بھلا 1 گھنٹے کے اندر اور 1.5 گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی شخص ایک رات کے اندر بھی نبی کی سیرت صحیح سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نبی کی سیرت کا کوئی پہلو اٹھا لیا جائے، آپ کی سیرت کا کوئی گوشہ اٹھا لیا جائے، اور میں نے یہ چاہا ہے
کہ آج ہم نبی اکرم کی سیرت کا ایک گوشہ جسے معراج کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو ایک ہی رات میں جو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کے اندر رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے۔ اللہ نے ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی خاصیت دی تھی۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی خاصیت کیا تھی؟ کہ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، یہ حضرت موسیٰ کی خصوصیت تھی۔ حضرت داؤد کی خصوصیت کیا تھی؟ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا اور وہ موم بن جاتا تھا، یہ حضرت داؤد کی خاصیت تھی۔ حضرت عیسیٰ کی خاصیت کیا تھی؟ کہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور میرے نبی کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں، ان معجزوں میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ وہ معراج کا معجزہ ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی سیرت سنیے، نبی کی معراج کے واقعے کو سنیے۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو رات میں اپنے بندے کو لے گئی، اور کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو دکھائے، اپنی نشانیوں کو دکھائے۔ تو نبی اکرم کو معراج ہوئی ہے، آپ کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا ہے۔ اب چلیے میں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ رکھتا ہوں، کیسے نبی اکرم کو معراج ہوئی ہے۔ آپ سنتے رہیے، آپ کو ایسا لگے گا آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں۔ میں جیسے جیسے بولتا جاؤں گا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ اب چلیے نبی کی معراج دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں مکے کے اندر تھا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ کہاں تھے اللہ کے رسول؟ کہاں تھے؟ مکے کے اندر۔ کہاں تھے؟ مکے کے اندر۔ اور مکے کے اندر ام ہانی کے گھر پہ تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، مکے کے اندر تھا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا، میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ مجھے اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی اٹھ جائیے، آئے اللہ کے حبیب اب نیند سے بیدار ہو جائیے، آج اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا ہے، آج اللہ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ آئے اللہ کے نبی اٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں مکے کے اندر تھا، ام ہانی کے گھر پہ تھا، وہ فرشتے مجھے اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ میں آرام کر رہا تھا، میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے اندر لے آتے ہیں اور مجھے لٹا دیتے ہیں، میں لیٹ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ میرے سینے کو پھاڑنے لگتے ہیں، میرے جسم کو چیرنے لگتے ہیں، میرے کلیجے کو نکال لیتے ہیں، میرے دل کو نکال لیتے ہیں، وہ میرا شق صدر کرتے ہیں، میرے دل کو نکالتے ہیں اور زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کرتے ہیں، زمزم کے پانی سے میرے دل کو پاک کرتے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک بڑی سی تشتری لائی جاتی ہے، آسمان سے بڑی سی پریڈ لائی
جاتی ہے، اس پلیٹ کے اندر میرے دل کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر دل کی جگہ پر سیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اردو سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے اٹھا کر کے لاتے ہیں اور میرے سینے کو چیرتے ہیں، میرے دل کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ میرے سینے کو نکال رہے ہیں، وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، وہ میرے دل کو نکال رہے ہیں۔ آئے ہریش چندر پور کے لوگوں میں آپ کو ایک نقطہ بتا کر کے جا رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر دو طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں، دو طریقے سے۔ ایک طریقہ تو آپریشن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپریشن کیا جا رہا ہے اسے بے ہوش کر دو اور بے ہوش کرنے کے بعد اس کا آپریشن کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش نہ کرو بلکہ اس کو سن کر دو، ایک ایسا انجیکشن لگا دو کہ اس کی پوری باڈی سائلنٹ ہو جائے اور پھر اس کا آرام سے آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ دونوں طریقے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے ہیں، یہ دونوں طریقے اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ پہلا آپریشن یعنی بے ہوش کر کے آپریشن کرنا، یہ سب سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ کیا گیا۔ کہاں ہے؟ حضرت آدم جنت کے اندر ہے، مگر اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے، سو گئے، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بغل میں حوا لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے نیند کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں ان کا آپریشن کیا اور پسلی سے حضرت حوا کو بنا دیا، اور دوسرا آپریشن یعنی سن کرنے کا، سائلنٹ کرنے کا آپریشن جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں اور میں یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے میرے دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، آسمان سے تشتری لائی گئی، اسی تشتری میں رکھ دیا اور پھر اس کو میرے سینے کی جگہ، میرے دل کی جگہ پر رکھ دیا اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم اتیت دابۃ ابیض یقال له البراق، پھر ایک سواری کو لایا جاتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یقال له البراق، اسے براق کہا جاتا ہے، اس کا نام براق ہے۔ کیا نام ہے؟ براق برق کے معنی بجلی کے ہوتا ہے، اور براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں براق لائی گئی، براق اس کا رنگ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابیض، وہ سفید رنگ کی تھی، اس کا سائز کیسا تھا؟ فوق الحمار دون البغل، وہ گدھے سے تھوڑی اونچی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ رنگ کیسا؟ سفید۔ سائز کیسا؟ فوق الحمار دون البغل، گدھے سے اونچی ہے اور کھچر سے تھوڑی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں براق لائی گئی، میرے سامنے براق موجود ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی براق پر بیٹھ جائیں، آئے اللہ کے نبی براق پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے قدم بڑھایا، میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، براق پر چڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں براق کودنے لگتا ہے، براق اچھلنے لگتا ہے، براق خدکنے لگتا ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتا ہے۔ میں نے قدم بڑھایا، براق شیٹی بھگارنے لگا، براق کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے براق تجھے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے براق تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے آج
تیری پیٹھ پر دنیا کا سب سے مقدس سواری کرنے والا ہے، آج تیری پیٹھ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں۔ آئے براق تجھے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے براق تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں براق کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، براق اڑنے لگتا ہے، ہواؤں سے باتیں کرنے لگتا ہے، آسمان میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ ہی دوری پر چلا تھا، جبرائیل نے رکنے کا حکم دیا، براق رک جاتا ہے، ایک زمین میں جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل کہاں لے کر کے آ گئے؟ آئے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی ہم بیت المقدس آ گئے ہیں، آئے اللہ کے نبی ہم فلسطین آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں براق سے اترتا ہوں، فربطتہ بالحلقۃ التي يربط بها الانبیاء، اور میں براق کو اس پتھر سے باندھ دیتا ہوں جس سے تمام نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، میں براق کو پتھر سے باندھ دیتا ہوں اور پھر مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ ان دونوں بچوں کو بھگا دو یہاں سے۔ پتہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر سے اپنی سواری کو باندھ دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ کے نبی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا سبق دے رہے ہیں۔ آئے لوگوں، اللہ پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے سواری کو کھلا چھوڑ دو اور اللہ پر یہ ایمان رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، سواری کا بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھروسے کا تو یہ مطلب ہے پہلے اپنی سواری کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میری سواری کی نگرانی کرے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤں یا اپنی سواری کو باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی سواری کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یہ نہیں مفلسی کا حال ہے، کام دھندہ نہیں چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں، آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ صرف چیخنے چلانے سے کام نہیں چلتا ہے، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ ہر مسلمان چیخ رہا ہے، آج ہندوستان میں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ صرف چیخنے چلانے سے کام نہیں چلتا ہے، اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے محنت بھی کرنا ہوگی اور محنت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی یہاں محنت کا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری کو پتھر سے باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی کے اندر جاتا ہوں۔ آئے جبرائیل یہ کون سی مسجد ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں داخل ہوا میں نے دیکھا لوگ مسجد اقصی کے اندر جمع ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے نبی ہیں، آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے رسول ہیں۔ آدم بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، سارے نبی موجود ہیں اور سارے نبی صف لگائے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے مجھے مصلی پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا اللہ کے نبی پورب سے لے کر پشچم تک، اتر سے لے کر دکن تک میں نے آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے تمام نبیوں کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ان کو نماز پڑھائیں، آج آپ کو ان کا امام بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، آدم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، عیسیٰ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، موسیٰ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، ابراہیم نے، سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں،
तमाम नबियों के इमाम, तमाम रसूलों के इमाम हैं। कौन है हमारे नबी? इमामुल अंबिया है। आप तमाम नबियों के इमाम हैं। बोलिए कौन है? इमामुल अंबिया है। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की इज्जत है। किसी नबी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि वो तमाम नबियों को नमाज पढ़ाए, लेकिन ये शर्फ और ये एजाज अगर किसी को हासिल है तो वो कौन है? जोर से कहिए, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने नमाज पढ़ाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। आदम भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, इदरीस भी मौजूद है, याकूब भी मौजूद है, यूसुफ भी मौजूद है, सारे नबी हैं। और नमाज किसने पढ़ाई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब नमाज पढ़ाकर जब मैं मस्जिद के सहन में आया तो मेरे सामने 2 प्याले लाए गए। एक प्याले के अंदर दूध था और एक प्याले के अंदर शराब थी। 2 प्याले मेरे सामने पेश किए गए। अल्लाह के नबी कहते हैं इख्तारतुल लबन, मैंने दूध का प्याला लिया और मैं दूध पी गया। मैंने दूध पी लिया। जिब्राइल फरमाते हैं इख्तारतल फितरा, आए अल्लाह के नबी आपने फितरत को पसंद फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी खाने काबा से बैतुल मक़दिस आ गए। ये इसरा का सफर है, अब मेराज का सफर हो रहा है। अब नबी को आसमानों पर ले जाया जा रहा है, आसमानों पर बुलाया जा रहा है। खाने काबा से बैतुल मक़दिस अल्लाह के नबी बुर्राक से आए हैं, लेकिन अभी ये जो आसमानों पर जा रहे हैं ये बुर्राक का सफर नहीं है। इमाम तहावी लिखते हैं आसमान से सीढ़ी नाजिल होती है, हजरत जिब्राइल नबी के साथ उस पर सवार हो जाते हैं और उसी सीढ़ी के जरिए आसमानों की सैर कराई जाती है। अल्लाह के नबी आसमानों का सफर कर रहे हैं, आसमानों पर जा रहे हैं और ये पहले आसमान पर पहुंचते हैं। ये जो हमें और आपको नजर आ रहा है और जानते हो कितना दूर ये आसमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी अपनी सबसे तेज सवारी से जाए, सबसे तेज सवारी से जाए, 500 साल गुजर जाएंगे तब भी वो पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता है। कितने साल? 50 नहीं, 500 साल गुजर जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितनी तेज सवारी से जाना है जाए, 500 साल गुजर जाएंगे तब भी वो पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता है। और उस रसूल को एक ही रात में, और रात में ही नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में उसी आसमान पर नहीं 7 आसमानों पर ले जाया गया। ये सिर्फ अल्लाह की अजमत है, ये अल्लाह की कुदरत है। हम कितना आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हम हेलीकॉप्टर बना लें, हम हवाई जहाज बना लें, हम रॉकेट बना लें, हम मिसाइल बना लें, लेकिन याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, हम अल्लाह की कुदरत को पहुंच नहीं सकते। हम अल्लाह की कुदरत को पहुंच नहीं सकते। पहले आसमान पर पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमाते मैं पहले आसमान पे जाता हूं, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। जिब्राइल दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूं। आपके साथ और कौन आया है? काला मोहम्मद, मेरे साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा क्यों आए, क्या बात है? कहा उन्हें बुलाया गया है, अल्लाह ने दावत दी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहले आसमान का दरवाजा खुल जाता है, पहले आसमान का गेट खोल दिया जाता है और मैं पहले आसमान में दाखिल होता हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा एक शख्स बैठे हुए हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने
جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کے باپ، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملا، انہوں نے میرا استقبال کیا، مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی صالح، آئے نیک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملا۔ کس سے ملے اللہ کے نبی پہلے آسمان پر؟ آدم علیہ السلام سے۔ میں بار بار پوچھوں گا تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی ہے۔ تقریر کا مقصد صرف یہ نہیں ہے آپ نے بڑے بڑے جلسے کروا لیے، آ گئے سن لیا گھر گئے، نہیں، مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ میری بات کو آپ یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے آسمان پر کون ملے؟ زور سے کہیے، پیچھے والے آواز نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے سب گٹکا کھائے ہوئے ہیں؟ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت آدم کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ حضرت آدم کے بائیں طرف الٹی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم جب داہنی طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، مسکرانے لگتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے، دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ آئے جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ آئے جبرائیل کیا بات ہے؟ یہ جب دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ آئے جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول یہ جو لوگ دائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور یہ جو لوگ بائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، جب یہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اور آگے بڑھا اور آگے گیا، دوسرے آسمان پر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ کام میں جبرائیل ہوں۔ کون ساتھ میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے آسمان کا گیٹ کھلتا ہے، میں دوسرے آسمان کے اندر داخل ہوتا ہوں، میری ملاقات دو خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا یا نبی صالح، آئے ایک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آئے میرے بھائی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ سے ملا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ گیا میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا، مرحبا یا نبی صالح، آئینے ایک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں آ گئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ میں تیسرے آسمان پر یوسف سے ملا ہوں، اور وہ بڑے خوبصورت تھے، وہ بڑے حسین تھے اور اتنے زیادہ خوبصورت تھے، قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی صرف یوسف کو دے دیو، بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے خوبصورت تھے۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ نہ چلا کہ پھلوں پر چھری چلا رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، بڑے خوبصورت تھے۔
زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت یوسف خوبصورت تو تھے، حسین تو تھے، لیکن ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف کے اندر حسن تھا اور ہمارے نبی کے اندر جمال تھا۔ کیا تھا؟ حضرت یوسف حسین تھے، خوبصورت تھے، ہمارے نبی جمیل تھے، جمال تھے، اور اتنے خوبصورت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آئے میرے نبی، آج کی کیا تعریف کروں، آج کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا، اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے، اس چاند کو بھی اگر نور ملا ہے، آئے اللہ کے حبیب، آپ کی خوبصورتی سے اس چاند کو خوبصورتی ملی ہے، آپ کے نور سے اس چاند کو نور ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانے گزر گئے لیکن ماؤں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا۔ یہ نبی کی خوبصورتی ہے، یہ نبی کا حسن ہے، جمال ہے۔ حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے۔ جمیل کا مطلب ہوتا ہے اس کا قد بھی اچھا ہو۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوں گے ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا لیکن ان کا قد چھوٹا ہوگا۔ قد کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا۔ تو وہ شخص کا چہرہ تو اچھا ہے، وہ حسین تو ہے، لیکن وہ جمیل نہیں ہے۔ کسی کا قد بہت اچھا ہے لیکن اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی جمیل نہیں، حسین تو ہوگا۔ کسی کا ہاتھ تھوڑا سا خراب ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہے، کسی کا چہرہ کالا ہے، اور میرے نبی کا ایک ایک انگ، ایک ایک جز، میرے نبی کا ایک ایک عضو تمام عیب سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ذات انسان میں ایسی ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو وہ ہستی کسی اور کی نہیں، تاجدار مدینہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ملنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چہرہ، چہرے کی آنکھیں، آنکھوں کے بال، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ، آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت، آپ کے گال، آپ کے کان، نبی کا جمال نہیں تو اور کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی آئے پھر تو نبی کی خوبصورتی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے، اور کتنے خوبصورت تھے؟ قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے کہ آدھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پر گیا، وہاں میری ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی لیکن ان سے زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گیا، حضرت ہارون ملے، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا یا نبی صالح، مرحبا یا ابن صالح، آئے نیک بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر گیا، حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا، آئے محمد آپ کا آنا مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملا اور ملاقات کر کے لوٹ رہا ہوں، میرے کانوں میں حضرت موسیٰ کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا ارے یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں، آئے موسیٰ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ آئے موسیٰ پہلے آسمان پر آدم ملے، وہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ ملے، وہ تو نہ روئے۔ تیسرے پر یوسف ملے، وہ بھی نہ روئے۔ چوتھے پر ہارون ملے، وہ بھی نہ روئے۔ چوتھے پر ادریس ملے، وہ بھی نہ روئے۔ پانچویں پر تمہارے بھائی ہارون ملے، وہ بھی نہ روئے۔ آئے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی امت میری امت کے بعد دنیا میں آئی ہے، آپ کی امت میری امت کے بعد دنیا میں آئی تھی، لیکن جنت میں سب سے پہلے آپ کی امت جائے گی، بعد میں میری امت جائے گی۔ کس لیے رو رہا ہوں؟
آپ کی امت بعد میں آئی ہے، میری پہلے آئی ہے، لیکن جنت میں پہلے آپ کی امت جائے گی، بعد میں میری جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آئے ہریش چندر پور کے لوگوں، آئے مالدہ کے لوگوں، بنگال بہار کے لوگوں، ذرا غور کرو، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ ہم آئے ہیں سب سے بعد میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی سب سے عظیم نبی ہیں، ہمارے پیغمبر تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی لیے یہ جو نبی کی امت ہے، یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ تمام امتوں کی سردار ہے۔ ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ مگر مجھے یہ بتاؤ، جنت میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ہم اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ کون سے اعمال لے کر کے جائیں گے؟ کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں بھی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات بھی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں دینداری بھی نہیں ہے، گناہ لکھے ہوئے ہیں، گناہ لکھے ہوئے ہیں، سود بیاج حرام اور بے نمازی ہونا لکھا ہوا ہے۔ کون سا چہرہ لے کر کے ہم کل قیامت کے میدان میں اپنا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو بڑا فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائی ہو، آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ او لوگوں، کل قیامت کے دن میرے نبی کو رسوا نہ کر دینا، کل قیامت کے دن میرے نبی کو رسوا نہ کر دینا۔ ہائے یہ میری امت جس کو اتنا اونچا مقام ملا ہے، مگر ہائے ہائے اس امت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے محلوں میں آ جائیں، ہمارے شہروں میں آ جائیں، ہماری مسجدوں میں آ جائیں، کلکتہ چلے جائیں، دلی، بمبئی، سعودی عرب چلے جائیں، کہاں دبئی چلے جائیں، اور ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، ہماری مسجدوں کو دیکھیں، ہماری مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ نبی جس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنے آخری منٹوں میں، آخری لمحوں میں یہ کہتے جا رہے ہیں الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ آج اس نبی کی اس آخری وصیت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، جس نبی نے یہ کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج بتاؤ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ کتنی ٹھنڈک؟ آج آ جاؤ ہماری مسجدوں میں، نوجوان نظر نہیں آتے ہیں، نوجوان نہیں دکھتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نمازیں ہیں تب تو سارے عمل صحیح ہوں گے، اور اگر نمازیں ہی نہ ہوں گی تو بتاؤ کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں مجھے بتائیے؟ فجر سونے میں گزر جاتی ہے، ظہر عصر کاروبار میں گزر رہی ہے، مغرب بھی دکان پر کھیت پر گزر رہی ہے، اور عشاء بیوی بچوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ مسجدیں بند تھی، لاک ڈاؤن تھا، لوگ بڑے پریشان تھے،
ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تو مسجدیں کھل چکی ہیں، مسجد کے دروازے آپ کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آپ کیوں مسجد کے اندر نہیں جا رہے ہیں؟ یہاں بھی نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، آپ بڑی زور سے اللہ اکبر کہیں گے۔ NRC کا مدعا چل رہا تھا، CAB کا مدعا چل رہا تھا، ہم روڈوں پر کھڑے ہوئے تھے، رات جاگ رہے تھے اور خوب پردرشن کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ ہم اتنا نعرہ تو روڈ پر لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر خوب کہتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہنے کی توفیق ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہمارا ایمان روڈوں پر نظر آتا ہے لیکن مسجدیں ہمارے ایمان سے خالی ہوتی ہیں؟ آج مسجدیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، کہاں گئے نمازی، کہاں گئے وہ سجدوں کے غازی؟ جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج یہی حال ہمارے سماج کا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن یہ درد دل ہے، یہ ہمارے حالات ہیں جو میں آج اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہماری ماں بہنوں پر نگاہ ڈالے، نگاہ دوڑائے، کیا حالات ہیں جو کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ بے پردہ نظر آ رہی ہیں، بے پردہ نظر آ رہی ہے اسی جلسے کے اندر۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ میرے نبی کے سامنے ایک عورت نے ہاتھ بڑھا لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عورت اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے۔ یہ مسلمانوں کا نبی عورت کا چہرہ تو کیا اس کے ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ فاطمہ جو کہہ رہی ہے اپنے شوہر حضرت علی سے جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر بھی میرے کفن پر نہ پڑے، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ آج بتاؤ ہماری بیٹی فاطمہ کتنا پردہ کرتی ہے؟ آج ہم چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ بھائی وہاں کالج کے اندر ہمیں برقع پہن کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بھی 10 دن سے تو نظر آ رہا ہے، ہم اور آپ یہ 10 دن سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے حالات کیا تھے؟ خود ہمارے گھروں کے اندر عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، خود ہمارے گھروں میں عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، اور بڑی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جس نے پردے کی ایسی مثال قائم کی ہے۔ ایسی مثال آنے والی صدیوں میں شاید کوئی ایسی پردے کی مثال نہ بن پائے، ایسی نظیر نہ بن پائے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں آج حکومت کالج میں مسلمان لڑکیوں کو باپردہ پڑھنے پر کیوں روکنا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے مسلمان تعلیم سے رک جائیں، مسلمان پڑھے نہیں۔ اسے معلوم ہے اگر مسلمان پڑھنے لگے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، میں جانتا ہوں ساری سازش صرف اسی لیے ہو رہی ہے، مسلمان پڑھے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ کی امت بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گی، اور بعد میں میری امت جائے گی۔ جنت میں پہلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ شاید آپ لوگ نہیں جانا چاہتے، جائیں گے؟ 10 کلو کا یہ جو سر ہے اس سے اچھا ہے 200 گرام کی زبان ہلا دیجئے۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ جائیں گے۔ اب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، اور جانا ہے تو اپنے اعمال کو ویسا بنانا پڑے گا۔ تو کون سے آسمان سے پہنچ گئے؟ چھٹے آسمان پر۔ اب 7ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان پر پہنچتا ہوں، میں نے دیکھا ایک بزرگ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بیت معمور کسے کہا جاتا ہے؟ جس طرح دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے، بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا, گیا حج کرایا. اللہ نے دوبارہ اور پیسہ دیا, حج کرایا, دوبارہ حج کرایا, اور دیا عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. اگر دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم اور آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ تو دنیا کا عالم ہے, لیکن یہ جو بیت معمور ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک, ہر روز پر ڈے ایوری ڈے 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ اگر ایک بار کر لے لا یعودون, پھر کبھی اس کا نمبر ہی نہیں آ سکتا ہے, پھر کبھی اس کی باری ہی نہیں آ سکتی ہے. اللہ اکبر. ایک فرشتہ اگر ایک بار کر لے لا یعودون, پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ, مرحبا یا ابن صالح, آئے میرے بچے تیرا آنا مبارک ہو. آئے جبرائیل یہ کون ہے؟ آئے جبرائیل ان کے بارے میں بتائیے. کہا اللہ کے نبی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ, اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے, کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی پیارے رسول کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے, کیونکہ ان کی شکل ملتی جلتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے, کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھتا ہوں, میں اور آگے بڑھا, جبرائیل نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا جبرائیل ہاتھ کیوں چھوڑ دیا, کیا بات ہے؟ آئے اللہ کے رسول, آئے اللہ کے حبیب, اب میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں. آئے جبرائیل خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک میرے ساتھ آئے ہو. آئے جبرائیل پہلے آسمان پر میرے ساتھ, دوسرے آسمان پر میرے ساتھ, تیسرے آسمان پر میرے ساتھ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو. آئے جبرائیل اب مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ سدرۃ المنتہا ہے, آئے اللہ کے نبی یہ بارڈر ہے, آئے اللہ کے نبی یہ لائن ہے, اب میں اس کو کراس نہیں کر سکتا ہوں, اب میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اگر میں اس کے آگے بڑھ گیا تو میرے سارے پروں کو جلا دیا جائے گا, اب میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, آپ چلے جائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھا, میں نے سدرۃ المنتہا کے آگے قدم بڑھایا. اور یہ بھی جان لو کہ سدرۃ المنتہا کیسا ہے, ایک بیری کا پیڑ ہے, بیری کا جس پر بیر کے پھل آ رہے ہیں, اور وہ پھل اتنے بڑے بڑے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے مقام حجر کے مٹکے ہو, اور صحابی کہتے ہیں مقام حجر میں کیا ہوا ایک لینا اس کو لگائے کیا جلدی پڑ گیا سر. مقام حجر اتنے بڑے پھل تھے کہ جتنے کے مقام حجر کے مٹکے ہو, اور صحابی کہتے ہیں مقام حجر میں اتنے بڑے مٹکے تھے جس میں 250-300 لیٹر پانی آ جائے, اتنے بڑے پھل ہیں, اور پتے ہاتھی کے تال کے برابر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں